کیا چلیے امریکی صدر کے اوپر بات کریں گے، مگر اس پوری سیاست میں چودھری شجاعت صاحب کی صحت سے متعلق اور ان سے متعلق بات نہ کرنا، نہیں صحت ان کی بہتر ہے، اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے، اچھی بات ہے، مطلب وہ ان کا ایک غنیمت ہے ان کا دم، اس لیے کہ وہ اگر بات کبھی کرنی ہو سیاستدانوں کے درمیان باوجود اس کے کہ وہ ان کی صحت بہت اچھی نہیں ہے، تو وہی ایک آدمی ہیں جو بات کر سکتے ہیں، اگر لوگ کرنے کے لیے تیار ہوں، نہ کرنے کے لیے تیار ہوں تو اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بس اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، ڈاکٹرز بڑے پر امید ہیں۔ اچھا جی، امریکی الیکشن کی آپ نے بات کی، دیکھیے امریکی الیکشن کے نتائج بہت اہم ہیں، مجھے بہت خوشی ہوئی جو بائیڈن کی تقریر کی حد تک، وہ باقی تو خیر عمل کریں گے تو بہت، ایک تو وہاں تلخی ختم کرنے کی کوشش کی اور یہ اشارہ بھی کیا کہ دنیا میں بھی یعنی تلخیاں اور ختم کرنے کی ماحول بہتر بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ امریکی احترام جب وہ کہتے ہیں کہ بحال ہو، تو احترام تو سلیقہ مندی سے، شائستگی سے اور ظلم کے خاتمے سے بحال ہو سکتا ہے۔ میرا خیال ہے مڈل ایسٹ میں بھی، انڈیا میں بھی پریشر آئے گا ان کا، لیکن امریکی معاشرہ منقسم ہو چکا ہے بہت بری طرح، اور ٹرمپ صاحب بیٹھے ہوئے تو ہیں، اب تو خیر فی الحال تو بیٹھے رہ سکتے ہیں۔ یہ میرے خیال میں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ ایوان صدر خالی نہیں کریں گے، یہ 100-150 سال پہلے بھی ایک واقعہ ہوا تھا، وہ تو ادارے ان کے احکامات تسلیم نہیں کریں گے۔ جو بائیڈن جو ہیں ایک 3 کمرے کے فلیٹ سے بھی اگر احکامات صادر کریں گے تو وہی صدر ہر جا کے نشینت صدر است، صدر جہاں بھی ہو وہ صدر ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ امریکی دانشور کیا کہہ رہے ہیں، ان میں سے بعض کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ٹریڈ وار نہیں ہے، چین کے ساتھ ٹریڈ وار آن چائنا ہے، بیٹوین یونائٹڈ اسٹیٹس اور چائنا نہیں ہے۔ تو آپ 700-800 ارب ڈالر جو ہے جو خرچ کرتے ہیں دنیا بھر میں، 8000 مقامات پر آپ موجود ہیں، کس لیے؟ چین وہی سرمایہ جو ہے اس سے کم سرمایہ چین خرچ کرتا ہے اور ربنور کر رہا ہے ممالک کو ان کی ترقی میں مدد دیں، لیکن وہ انسانی جبلت تو نہیں بدلتی، اسی سے تو خرابی پیدا۔ جب میکسیکو پہ حملہ کیا غالباً 1895 کی بات، نہیں 1895 تو تھا نہیں، اس سے پہلے کی بات ہے، میکسیکو پہ حملہ کیا تو ابراہم لنکن نے سوال کیا تھا، پریزیڈنٹ نہیں تھے وہ، انہوں نے سوال کیا تھا کہ کیا کسی امریکی سپاہی کا خون گرا ہے وہاں، کسی امریکی شہری کا، کہ آپ نے ان پہ حملہ کر دیا، ان کا مذاق اڑایا گیا، لیکن فائنلی اس نے پریویل کیا نا۔ ایران نے جو کچھ کر سکتا تھا وہ کر دیا، اپنی بہترین پیشکش کر دی۔ جو بائیڈن اگر اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور امریکہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو خسارے میں رہے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عربوں کو اپنا الگ تھلگ کر دیں، نظر انداز کر دیں پالیسی میں، میجر شفٹ۔ خشوگی والا مقدمہ تو چلے گا، یہ اس کا ٹیسٹ ہوگا۔ عالم اسلام زیادہ امیدیں وابستہ نہ کرے، امریکی اسٹیبلشمنٹ کے فیصلے جو ہیں وہ عالم اسلام کے خلاف ہیں، ان کا مجموعی مزاج اس کے خلاف ہے، لیکن یہ ٹرمپ سے بہتر ہوگا۔ یہ چین کے ساتھ بھی تلخی کم کرنے کی کوشش کی جائے گی، اسے محدود کرنے کی پالیسی جاری رہے گی۔ ایران کے ساتھ تو معاہدہ جو ہے وہ دوبارہ بحال ہو سکتا ہے، اس نے وعدہ کیا ہے، اور معاہدہ بحال ہونے کا مطلب یہ امن کی طرف پیش قدمی ہے۔ اچھا اب یہ ایک لطیفہ کمال ہے نا کہ اسرائیل کے پاس ایٹم بم رکھنے کا حق ہے، انڈیا کو حق ہے، فلاں کو حق ہے، چین کو حق ہے، فرانس کو حق ہے، برطانیہ کو حق ہے، روس کو حق ہے، پاکستان کو نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایران کو نہیں ہے۔ اچھا ترک تو آج اگر ایٹم بم بنانے کی بات کریں تو پاگل ہو جائے سارا یورپ اور امریکہ، ٹھیک ہے نا۔ ٹھیک، تو ابھی دیکھیں وہ جو پیش کی تقریر انہوں نے بہت اچھی کی، صحیح رخ پہ کی، ابھی ان کے جن عزائم کا انہوں نے اظہار کیا وہ اچھے ہیں، مثبت ہیں، لیکن عمل کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اور تباہی ہے ہارون صاحب، وہ کورونا کی ہے، دوبارہ سے دوسری لہر آئی ہے، دیگر دنیا کے ملکوں کو چھوڑے پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ جی ابھی ڈاکٹر چغتائی صاحب سے رابطہ کریں، میں نے جو ان سے گفتگو کی ہے، ہمارے ساتھ ہے جو وہ انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ جو بیرون ملک سفر کرتے ہیں ان میں سے بہت سے اداروں کے ایگریمنٹ چغتائی لیب کے ساتھ ہیں، تو وہ 1.5% سے بڑھ کے 4-4.5% تک چلا گیا، ابھی وہ اس کی توثیق بھی کر دیں گے اگر میں غلطی ابھی وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور وہ ایک منٹ ذرا میں بات کر لوں، اور 14% تک چلا گیا 4% سے عام شہریوں کا، اور عام شہری کون سے ہیں؟ جو 6000 روپے افورڈ کر سکتے ہیں اور وہاں جا سکتے ہیں، بہت سے لوگ تو بتا ہی نہیں سکتے، یعنی یہ ٹیسٹ ویسٹ کرا ہی نہیں سکتے، علاج کراتے ہی نہیں، خود بخود ٹھیک ہو گئے تو ہو گئے، اور نہیں ہوئے وہ پیناڈول وغیرہ۔ تو تربیت بہتر ہوئی ہے،
اس کے نتیجے میں. لیکن بے احتیاطی کا یہ عالم ہے. میں آج ایک یونیورسٹی کی تقریب میں گیا تھا, پاکستان کی قدیم ترین یونیورسٹیوں میں سے ایک, یعنی جو کالج تھا وہ اب جو یونیورسٹی ہے لاہور کا سب سے پرانا کالج اور معتبر کالج, تمام عمائدین سمیت, میں نام نہیں لوں گا, تمام عمائدین سمیت کسی نے ماسک نہیں پہن رکھا تھا. سب لوگ ہاتھ ملا رہے تھے, سب لوگ ایک دوسرے کے قریب بیٹھے ہوئے تھے. میں حیرت زدہ رہ گیا. میں نے اپنے آپ کو بہت امبیرسڈ فیل کیا کہ میں اکیلا آدمی ہوں جس نے ماسک پہنا ہوا ہے, اور میں نے پہنے رکھا صرف جا کے مائک پہ جب میں گیا مقالہ پڑھنے کے لیے تو میں نے اتارا. اگر ان لوگوں کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے, یہ عمومی رویہ اس قوم کا, ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں مسئلہ ہے کیا اور حل کیا ہے. جی ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ, آپ نے پروگرام مقابل میں ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر صاحب مسئلہ کیا ہے, وہی جو ہارون صاحب بات کر رہے ہیں, مسئلے کی جڑ کیا ہے؟ جی مسئلے کی جڑ تو یہ ہے کہ ہماری قوم کی تربیت نہیں ہے. ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ جی ویکسین کب تک بنے گی, اور جب ویکسین آئے گی شاید وہی اس مسئلے کا لانگ ٹرم حل ہوگا. جب ویکسین بڑھے گی تو پہلے تو جس ملک میں بنے گی اس کے کام آئے گی. بے شمار ویکسین آلریڈی اویلیبل ہے, جیسے فلو کی ویکسین ہے. تو آپ مجھے بتائیے جب سیزن آتا ہے فلو کا تو پاکستان میں کتنی آبادی ہے جو اس کو افورڈ کر سکتی ہے. جب کورونا کی بھی ویکسین آئے گی تو دیکھنا ہوگا کہ کتنے % لوگ اس کو افورڈ کر سکیں گے. تو ہماری نجات صرف اس چیز میں ہے کہ اس وقت سارا میڈیا, سارے ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ, سارے میڈیکل کالجز کے اسٹوڈنٹس پھیل جائیں سارے ملک میں, اور لوگوں کی صرف اس چیز پہ تربیت کریں کہ کس طریقے سے احتیاطی تدابیر کو امپلیمنٹ کرنا ہے. ہمارے جیسے ملک کی نجات صرف اس چیز میں ہے کہ ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں. کیوں؟ جب ہو جاتا ہے تو تب علاج اگر مہیا ہو جائے تو وہ بھی مشکل, اور جب اگر کسی اچھے اسپتال میں چلے جائیں تو پھر اپنا سارا گھر بیچ دیں تو پھر بھی مریض بچے یا نہ بچے. ہماری بچت جو ہے وہ پریونٹیو میئرز میں ہے, SOPs کو فالو کرنے میں ہے. یہ ایک بہت اچھا موقع ہے ہمارے جیسے ملک کے لیے جہاں پہ احتیاطی تدابیر کے بارے میں ہم نے آج تک اپنی قوم کو ایجوکیٹ نہیں کیا. یہ موقع ہے کہ ہم ہر شخص اپنی ذمہ داری سنبھالے اور اس چیز پہ اپنے ارد گرد کے تمام لوگوں کو اس کی تربیت کرے کہ جی آپ نے یہ جو SOPs ہیں ان کو فالو کرنا ہے. میں بہت بڑی ذمہ داری ڈالوں گا تعلیمی اداروں کے اوپر, میڈیا کے اوپر. ملک میں اس وقت بے شمار میڈیکل کالجز ہیں اور ان میں تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. میڈیکل اسٹوڈنٹس کو ذمہ داری لینا چاہیے کہ اپنے گھروں میں, اپنے ہمسایوں میں, اپنے علاقے میں جائیں, روزانہ آدھا پونا گھنٹہ نکالیں اور جا کے ہر شخص کو بتائیں کہ اس سے بچت کا کیا سلیقہ ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے ٹھیک کہا, میڈیا پہ شاید کالجوں سے بھی زیادہ ذمہ داری ہے. ہم ہر روز بات کرتے ہیں تو ہر روز ہم بات کر سکتے ہیں اور سلیقہ مندی سے کر سکتے ہیں, نئے پہلو بیان کر سکتے ہیں. لیکن یہ ٹائیگر فورس ہے مثال کے طور پہ, سیاسی جماعتیں ہیں. اب ٹائیگر فورس والے کوئی کام دھندہ تو ان کے پاس اس وقت تو نہیں ہے, تو وہ اگر ان کی تربیت کی جائے, ہر شہر میں ہزاروں آدمی ہیں, وہ خود ماسک کی پابندی کا پاسداری کریں, حلف اٹھائیں اس کا, اور گھر گھر جا کر لوگوں میں ماسک بانٹے بھی, تلقین بھی کریں. فنڈنگ آپ کو پتہ ہے ویلفیئر کے کاموں میں کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اتنی بڑی بڑی ویلفیئر کی تنظیمیں ہمارے ملک میں ہیں, وہ سب کو فنڈنگ ملتی ہے. تو اس پہ آپ تائید کریں گے, اور ان کی کچھ تربیت تو کرنی پڑے گی. ظاہر ہے یوں ہی تو نہیں آپ 8-9 لاکھ آدمیوں کو میدان میں چھوڑ دیتے. ہارون صاحب, تعلیم تربیت صرف یہ تو نہیں ہے نا کہ لوگ گریجویٹ ہوں اور ماسٹر کیے ہوں اور PhD کیے ہوں. ابھی جیسے آپ نے بتایا کہ ایک ایلیٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں گئے اور وہاں کسی نے SOPs کو کوئی فالو ہی نہیں کر رہا. اگر ان کا یہ حال ہے تو عام آدمی کا کیا حال ہوگا؟ ان لوگوں کو, پڑھے لکھے لوگوں کو جن کو فہم ہے, ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود بھی احتیاط کریں, خود بھی SOPs کو فالو کریں اور قوم کو ایجوکیٹ کریں. ہماری نجات نہ تو علاج میں ہے نہ ویکسین میں ہے. ہماری نجات صرف اور صرف احتیاطی تدابیر میں ہے. ویکسین کب تک آنے کا امکان ہے؟ دیکھیں بہت تجربات ہو رہے ہیں. پاکستان بھی پارٹیسپیٹ کر رہا ہے ویکسین کی ڈیولپمنٹ میں. اس کے ایک ریلائبل ویکسین کے آنے میں 6 مہینے سے 1 سال لگ سکتا ہے. تو کیا ہم اس کے انتظار میں بیٹھے رہیں گے؟ ہمیں اپنے کہیں
اپنی کوشش کرنی چاہیے. پھر اس صورتحال میں جب اگر تربیت پہ توجہ نہیں دی جاتی، ممکن ہے آپ کی بات سن کے کچھ لوگ توجہ دیں، میڈیا توجہ دے، لیکن یہ تو ایک پروسیس ہوتا ہے، گریجولی ہوتا ہے. تو کسی بڑے المیے کا خطرہ تو نہیں ہے دوبارہ وہی صورت؟ 5 سب سیکٹر اسلام آباد کے بند ہو گئے ہیں اور آزاد کشمیر سے بہت افسوسناک خبریں آ رہی ہیں، بہت بڑی تعداد جو ہے وہ مبتلا ہو گئی ہے. ہارون صاحب، سب سے بڑی ذمہ داری تو ہمارے حکمرانوں پہ یا جو صاحب ہیں اس پوزیشن میں ان کی بنتی ہے نا. آج کل آپ دیکھیں جس طرح کے بڑے بڑے ہم ہر جگہ پہ اجتماع دیکھ رہے ہیں، شادیوں میں دیکھ رہے ہیں، میں فالو کرتے ہیں اس کو، اس کے پریکاشنز کو، تو وبا پھیلے گی. اگر ہم نے احتیاط نہ کی تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جتنے بڑے کرائسس سے ہم اپریل میں جون میں سے گزرے ہیں اس سے بڑا کوئی حادثہ ہو جائے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. دیکھیے سیاستدان ڈاکٹر صاحب تو اپنا وہ آپ بات کر رہے تھے برطانوی فوجی افسر کی، وہ ذرا اس پہ گفتگو کرتے ہیں، لیکن میں ایک فکر کہہ دوں کہ تم سے ہے جنہیں وفا کی امید، تم سے ہے جنہیں وفا کی امید. کیا پہلا مصرع غلط میں پڑھ رہا ہوں؟ وہ نہیں جانتے وفا کیا ہے. وہ تو بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں سیاستدان، وہ تو قانون سے بالا تر ہیں. عمران خان بھی کر رہے ہیں، پی ڈی ایم بھی کرے گی،